اس وقت شیر افضل مربت بھی یہاں موجود ہیں اور علیمہ خان بھی یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہیں ایک ہی جگہ پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں. کافی ناراضگی چل رہی ہے پی ٹی آئی میں جو لیڈرشپ ہے ان کے درمیان, لیکن اس وقت شیر افضل پہنچ چکے ہیں علیمہ خان کے ساتھ. خان سے میں یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ میرے خلاف الزامات پہ ایک انکوائری بنا لیں اور جو لوگ کوئی الزام لگا رہے ہیں میرے سامنے بٹھائیں. یعنی کہ 2.5 ماہ سے سب کچھ ہو رہا ہے, خان کے کان بھرے جا رہے ہیں اور مجھ سے کوئی پوچھتا تک نہیں ہے. یہ کس طرح کا انصاف؟ خود پی ٹی آئی کے لوگ شکایت کرتے ہیں جی عدالت نے ہمیں سنا نہیں. کس طرح آپ دوسری پارٹی کو سنے بغیر کوئی آدمی فیصلہ کر سکتا ہے؟ مجھے پتہ ہی نہیں ہے. نوٹیفیکیشن آ گیا بلے باز کو لانے والے نقوی صاحب کا کہ جناب یہ ہم نے ٹرمینیٹ کہو. بھائی کون ہو تم ٹرمینیٹ کرنے والے؟ تو یہ اب سب لوگوں کو دیکھو, یہ آج پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اگر کسی سے نفرت کرتا ہے تو ان لوگوں سے نفرت کرتا ہے جن لوگوں نے خان کو آڑے وقت میں, تکلیف کے وقت میں, کڑے وقت میں چھوڑا. اسٹیبلشمنٹ کے ڈر سے ہمارے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے, مخالفین کے گود میں بیٹھ گئے, پی ٹی آئی کے خلاف بیانات دیے, ورکر کا حوصلہ توڑا. آج پرویز خٹک, فواد چودھری, اسد عمر اور عمران اسماعیل اور علی زیدی اور اون چودھری کے بھائی کو پی ٹی آئی میں لانے کے لیے تازہ ترین کوششیں ہو رہی ہے. کیا ورکر اس کو برداشت کر سکیں گے؟ یہ پی ٹی آئی سے لوگوں کو متنفر کرنا چاہتے ہیں, خان سے لوگوں کو متنفر کرنا چاہتے ہیں. ورکر کو علم ہونا چاہیے. دیکھیں اس پارٹی میں اسٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ یا خان ہے یا ورکرز ہیں, یا خان ہے یا ورکرز ہیں. ورکرز ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مار کھائی, جو جیلوں میں گئے, جنہوں نے ووٹ ڈالا یا ڈلوایا. تو لہذا ان کی مرضی اور منشا کے بغیر کسی کی آمد قبول نہیں. آج اڈیالہ جیل آپ کفن باندھنے کی اجازت مانگنے گئے تھے کل کے جلسے میں آپ نے. دیکھیں کفن کے لیے ہم تو ویسے ہی ہم تو گزشتہ 15 سال سے بونس میں پھر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ 3 ماہ سے جلسہ کیوں نہیں کر سکے ہیں؟ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ این او سی نہیں ملا. یہاں پہ سارا پاکستان جمع تھا اسلام آباد کے جلسے میں اور جلسہ مؤخر کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ مروت صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان نے کہا کہ آپ جب تک آپ کو اجازت نہیں ملتی آپ نے جلسہ نہیں کرنا. خان صاحب مجھے کہتا نا, میں نے خان صاحب کے لیے 9 مئی کے بعد جلسے کیے, پورے پاکستان میں کیے. کبھی وہ مجھے کہتا نا کہ اجازت لو, کبھی مجھے کہتا نا کہ بھائی 80 جلسے ہم نے کیے, کنونشن کیے. اور ایک بات اور بھی آپ کو بتا دوں, چیلنج کر کے کہتا ہوں, ابھی یہ جو ثوابی میں جلسہ ہوا ہے اور علی امین خان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ثوابی کے جلسے کے اخراجات جو ہیں 1,25,00,000 روپے اس نے ادا کیے. میں نے چیلنج کر کے کہتا ہوں پورے پاکستان میں جلسے کیے, کوئی ایک آدمی کہہ دے کہ یا پارٹی کہہ دیں کہ 1 روپے کسی نے دیا ہو. ان تمام جلسوں کی, ان تمام کنونشنوں کی, کہ 1 روپے حرام ہو جو کسی نے دیا ہو. الزامات یہ لگا رہے ہیں. یا میرا گھر گرائے گیا, کوئی ایک کہہ دے کہ کسی نے 1 روپے ڈونیشن کی آفر کی ہو. میرا بردر ان لا مرڈر ہوا, میں کہہ سکتا ہوں, اور کس چیز پہ مرڈر ہوا, کوئی میرے پاس تعزیت کے لیے آیا ہو, اور تھانے مجھے دے رہے ہیں کہ جناب نکال رہے ہیں. کس چیز پہ نکال رہے ہو؟ یعنی کہ اس چیز پہ نکال رہے ہو کہ جو آپ کرتے پھریں کوئی خان کو یہ بتائے نہیں. بتاؤں گا اور ڈنکی کی چوٹ پہ خان کو بتاؤں گا. اچھا, اب خان صاحب کا نیکسٹ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ خان صاحب کا مستقبل اور قوم کا مستقبل جڑا ہوا ہے. کب تک جیل سے رہا ہونے کے لیے؟ خان صاحب تب جیل سے رہا ہوں گے جب یہ قوم این او سی کے پیچھے نہیں بھاگی. اچھا شیر افضل یار ایک سوال کا جواب دینے دو نا, تم لوگ خود مطلب تیزگام میں سوار ہو. بالکل ٹھیک ہے, بولے جب این او سی کے پیچھے بھاگو گے, اجازتیں مانگو گے کہ ہم نے جلسے جلوس اور ریلیاں کرنی ہے, تو پھر خان کی رہائی ممکن نہیں ہے. خان تب رہا ہوگا جب جناب علی پوری قوم سڑکوں پر ہوگی.
یہ میرا اعتقاد ہے. علیمہ خان صاحب آ گئی ہیں. پہ پہل آپ نے کی تھی کہ وہ کہیں سے لانچ ہوئے ہیں، لیکن اب آپ پہ الزام ہے کہ آپ کو لانچ کیا گیا تھا، پارٹی میں اختلافات پیدا کر. آپ پہ الزام ہے کہ آپ کو کسی نے یہاں اون کے پاس کاٹا ہے. الزامات یار اپنے پاس رکھو. اچھا میڈم آ گئی. اس وقت شیر افضل مربت بھی یہاں موجود ہیں اور علیمہ خان بھی یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہیں. ایک ہی جگہ پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کافی ناراضگی چل رہی ہے پی ٹی آئی میں جو لیڈرشپ ہے ان کے درمیان، لیکن اس وقت شیر افضل پہنچ چکے ہیں علیمہ خان کے ساتھ. ویسے نیچے آ جائیں میڈم، تھوڑا پیچھے ہو جاؤ یار. شیر افضل مربت اور عمران خان کی بہن دونوں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ساتھ موجود ہیں. دونوں کی ملاقات اس وقت مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں. میڈم یہ بات تو درست ہے کہ 9 مئی کے بعد شیر افضل مربت نے تو این او سی تو نہیں کوئی مانگا، ابھی آپ کی پارٹی این او سی مانگ رہی ہے جلسے کے لیے. جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کا، ابھی میں آپ کو بتا دوں عمران خان نے جو میسج بھیجا ہے جیل سے، جو انہوں نے میسج بھیجا انہوں نے کہا 3 لوگ جو لنڈن اگریمنٹ کا حصہ ہے، اس کے اندر سے ایک جو ہے کیا نام ہے راجہ سکندر سلطان ای سی پی کا چیئرمین ہے، ایک وہ، ایک قاضی فائزی صاحب اور ایک عامر فاروق. یہ 3 لوگ لنڈن اگریمنٹ کا حصہ ہے اور ان سے کبھی انصاف کی امید نہیں رکھی جا سکتی، اور ان سب کو برطرف ہو جانا چاہیے اپنے عہدوں سے، کیونکہ یہ کمپرومائز کر رہے ہیں. اور آج جب ہم یہاں پہنچے ہیں تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ نے کوئی ریمارکس دیے ہیں اپنے کورٹ کے اندر، جس کے لیے ہم ان سے جا کے اس کی وضاحت مانگیں کہ انہوں نے پریجوڈس کر دیا ہے، کیونکہ کیس جو ہے القادر کا وہ اس وقت جیل کورٹ میں چل رہا ہے، جہاں پہ ابھی اس کی ٹرائل مطلب کراس ایگزامینیشن میں ہے. تو اس کے اندر جب وہ کوئی ریمارکس ایسے دیں گے جس کے اندر وہ پریجوڈس کر دیں اس کیس کو، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ پٹیشن ہم سپریم کورٹ میں جا کر کل پیش کریں. اگر ہم اکیلے ہی جانا پڑے ہم آج ان کے سامنے پیش ہوئیں گے اور ان کو کل اپیل کریں گے کہ آپ اس کیس سے برطرف ہو کر جائیں. یہ زیادتی ہے. عمران خان ایک بہت بڑا لیڈر ہے اس پاکستان کا، سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہے، ہمارے بھائی ہیں. 1 سال سے جیل میں ہیں صرف اس لیے کیونکہ ان کی کوئی ذاتی ان کو کوئی ایشو ہے فیض عیسیٰ کو. ان کے ویسے بھی 2 مہینے، کیا 1.5 مہینہ رہ گیا، کتنی دیر رہ گئی؟ 2 مہینے رہ گئے. 2 مہینے رہ گئے. جاتے جاتے کوئی ہم تو ان سے یہ ریکویسٹ کریں گے تھوڑا سا عزت کما کے چلے جائیں، نہیں تو یہ پاکستان کی تاریخ نہیں کبھی بھولے گی ان کے فیصلے. اور جو ججز کے فیصلے ہوتے ہیں یہ بڑے عظیم فیصلے ہوتے ہیں، یہ اگلی پشتوں تک یاد رکھے جاتے ہیں اور یہ کوٹ ہوتے ہیں. تو